السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہم بات کریں گے دا بک انٹیلیجنٹ انویسٹر کے پارٹ نمبر 5 کے بارے میں، جن کا رائٹر ہے بینجامن گراہم۔ اور ایک بات یہ کہ یہ بک ہم ایک سیریز میں بنا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے پارٹ 1 سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی۔ اور ہم نے اس کی پلے لسٹ بھی، ہر بک کی ہم نے علیحدہ پلے لسٹ بنا رہے ہیں، اور کسی بھی بک کی آپ کو جو بک چاہیے آپ اس کی پلے لسٹ سن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز میں کسی قسم کے مسئلہ وغیرہ آ رہا ہے، ویڈیوز لمبی ہیں یا چھوٹی ہیں یا آواز وغیرہ کا ایشو ہے یا کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، آپ ہمیں لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں۔ چلیں ہم بک کو سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر 5 سے۔ اگر 19 کی دہائی میں اسٹاک مارکیٹ کے لیے کوئی قیمت بہت زیادہ نہیں لگتی تو 2003 میں اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں کوئی قیمت کافی کم نظر نہیں آتی، جیسا کہ اگر ہم جانتے تھے کہ پینڈولم غیر منطقی جوش و خروش کے لیے سے لے کر غیر منصفانہ مایوسی تک بدل گیا ہے۔ 2002 میں سرمایہ کاروں نے اسٹاک میوچل فنڈ سے $27 ارب نکالے اور سیکیورٹیز انڈسٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے کرائے گئے ایک سروے سے پتہ چلا کہ 10 میں سے ایک سرمایہ کار نے اسٹاک میں کم از کم 25% کی کمی تھی۔ وہی لوگ 1990 کی دہائی کے اواخر میں اسٹاک خریدنے کے خواہشمند تھے جب وہ قیمت میں اضافہ کر رہے تھے اور اس وجہ سے مہنگے ہو رہے تھے۔ قیمت میں کمی کے ساتھ اسٹاک فروخت کرتے تھے اور تعریف کے مطابق سستے ہو جاتے تھے، جیسا کہ گراہم نے پارٹ میں بہت شاندار انداز میں دکھایا ہے۔ یہ بالکل بیک ورڈ ہے۔ ذہین سرمایہ کار کو احساس ہوتا ہے کہ اسٹاک زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، کم نہیں کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور کم خطرناک زیادہ نہیں جیسے ہی ان کی قیمتیں گرتی ہیں۔ ذہین سرمایہ کار بل مارکیٹ سے ڈرتا ہے کیونکہ یہ اسٹاک کو خریدنے کے لیے زیادہ مہنگا بنا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب تک آپ اپنے اخراجات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نقد رقم ہاتھ میں رکھتے ہیں، آپ کو ریچ کی مارکیٹ کا خیر مقدم کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسٹاک کو فروخت پر رکھتا ہے۔ لہذا دل سے سوچیں، بل مارکیٹ کی موت سے وہ بڑی خبر نہیں جو ہر ایک قوم مانتا ہے۔ اسٹاک کی قیمتوں میں کمی کی بدولت اب دولت کی تعمیر کا کافی محفوظ اور صاف ستھرا وقت ہے۔ جو پڑھیں اور گراہم کو آپ کو دکھانے دیں کہ کس طرح 8 کے اس قاعدے میں واحد استنشاق ریٹائرمنٹ کے ایڈوانس مرحلے میں سرمایہ کار ہیں جو طویل عرصے تک مارکیٹ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر بھی ایک عمر رسیدہ سرمایہ کار کو بھی اپنے اسٹاک کو صرف اس وجہ سے فروخت نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی قیمت کم ہو گئی۔ یہ طریقہ کار نہ صرف اس کے کاغذی نقصانات کو حقیقی میں تبدیل کر دیتا ہے بلکہ اس کے وارثوں کو ٹیکس مقاصد کے لیے کم قیمت پر ان اسٹاکوں کو وارث میں حاصل کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے۔ باب نمبر 1، سرمایہ کاری بمقابلہ قیاس رائے ذہین سرمایہ کار کی طرف سے نتائج کی توقع کی جائے۔ یہ باب بھی نقطہ نظر کا خاکہ پیش کرے گا جو کتاب کا بقیہ حصے میں بیان کی جائیں گی۔ خاص طور پر ہم شروع میں ہی غیر پیشہ ور سرمایہ کاروں کے لیے مناسب پورٹ فولیو پالیسی کے اپنے تصور کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔
سرمایہ کاری بمقابلہ قیاس رائع سرمایہ کار سے مراد ہے۔ اس پوری کتاب میں یہ اصطلاح سٹے بازی کے خلاف استعمال کی جائے۔ 1934 میں ہماری نصابی کتاب سیکیورٹیز اینالسٹ میں ایک میں ہم نے ان دونوں کے درمیان فرق کی ایک درست تشکیل کی، جیسا کہ اس طرح ہے: سرمایہ کاری کا آپریشن وہ ہے جو مکمل تجزیے کے بعد پرنسپل کی حفاظت اور مناسب منافع کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان ضروریات کو پورا نہ کرنے والی کارروائیاں قیاس رائع ہیں۔ اگرچہ ہم نے آنے والے 38 سالوں میں اس تقریب پر سختی سے عمل کیا ہے، لیکن اس عرصے کے دوران سرمایہ کاری کی اصطلاح کے استعمال میں ہونے والی انقلابی تبدیلیوں کو نوٹ کرنا مناسب ہے۔ 1929 سے 1932 کی عظیم مارکیٹ گراوٹ کے بعد تمام عام اسٹاک مارکیٹ کو فطرت کے لحاظ سے بڑے پیمانے پر قیاس رائع سمجھا جاتا تھا۔ ایک معروف مصنف وائس نے واضح طور پر کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے صرف بانڈز خریدے جا سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں اس الزام کے خلاف اپنی تعریف کا دفاع کرنا پڑا اور اس نے سرمایہ کاری کا تصور کو بہت وسیع گنجائش فراہم کی۔ اب ہماری تشویش اس کے برعکس ہے۔ ہمیں اپنے قارئین کو اس عام اصطلاح کو قبول کرنے سے روکنا چاہیے جو سرمایہ کاری کی اصطلاح کا اطلاق اسٹاک مارکیٹ میں ہر کسی پر اور ہر ایک پر ہوتا ہے۔ اپنے پچھلے ایڈیشن میں جو ہم نے جون 1962 میں ہمارے معروف مالیاتی جریدے کے پہلے صفحے کو مضمون چاند سرخی کا حوالہ دیا تھا، چھوٹے سرمایہ کاروں کی مندی وہ مختصر فروخت کر رہے ہیں۔ اکتوبر 1970 میں اس جریدے نے ایک نئی ادار یہ شائع کیا جس میں لاپرواہ سرمایہ کاروں پر تنقید بھی کی گئی جو اس بار سے خریداری کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ اقتباسات اس الجھن کی اچھی طرح وضاحت کرتے ہیں جو سرمایہ کاری اور قیاس رائعوں کے الفاظ کے ساتھ استعمال میں کی کئی سالوں سے غائب رہی ہیں۔ اوپر دی گئی سرمایہ کاری کی ہماری تجویز کردہ تعریف پر غور کریں۔ اس کا موازنہ عام عوام کے ناتجربہ کار کارکن کی طرف سے اسٹاک کے چند حصص کو فروخت سے کریں جو کچھ فروخت کر رہا ہے اس کا مالک بھی نہیں ہے اور اس کی کافی حد تک جذباتی یقین ہے کہ وہ انہیں بہت کم وقت میں واپس خرید سکے گا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ جب 1962 کا مضمون شائع ہوا تو مارکیٹ پہلے ہی بڑے سائز کی گراوٹ کا سامنا کر چکی تھی اور اب حاصل کر رہی ہے اس سے بھی زیادہ ترقی کے لیے تیار ہے۔ یہ کم فروخت کرنے کے لیے جتنا ممکن ہوا اتنا قریب وقت تھا۔ زیادہ تر عام معنوں میں بعد میں استعمال ہونے والا جملہ لاپرواہ سرمایہ کاروں کو اصطلاحات میں ایک مضحکہ خیز جملہ سمجھا سکتا ہے، جیسے خرچ کرنے والے مصائب۔ اگر زبان کا یہ غلط استعمال اتنا اشارتی نہ ہوتا۔ اخبار نے ان میں سرمایہ کار کا لفظ استعمال کیا۔ مثال کے طور پر وال اسٹریٹ کی آسان زبان میں ہر وہ شخص جو سیکیورٹی خریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے سرمایہ کار بن جاتا ہے، قطع نظر اس کے
کہ وہ کیا خریدتا ہے یا کس مقصد کے لیے خریدتا ہے، کس قیمت پر دیا، یا چند نقد یا مارجن پر۔ اس کا موازنہ 1948 میں عام اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں عوام کے رویے سے کریں، جب پوچھے گئے 90 سے زیادہ لوگوں نے عام اسٹاک مارکیٹ کی عام اسٹاک کی خریداری کے خلاف اپنے آپ کا اظہار کیا۔ تقریباً آدھے لوگوں نے اس کی وجہ محفوظ نہیں جسے ایک جوا بتایا، اور تقریباً آدھے نے اس کی وجہ واقف نہیں بتائی۔ یہ واقعی ستم ظریفی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ بات کریں گے کہ اپنے پیسوں کو کہاں رکھنا چاہیے، یعنی اگر بینک میں رکھیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، اگر ہم نقصان کیا ہوتا ہے، اگر ہم کہیں اور جگہ پر انویسٹ کر دیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ہم۔